السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، یہ ہمارا سیشن جو آج ہم نے یہ کیا ہے، یہ ہے بیسیکلی لوکل جو ای کامرس ہم آپ کو سکھا رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں تھوڑی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کورس میں ہم آپ کو کیا سکھا رہے ہیں اور کیا چیزیں جو ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کروا دوں۔ میرا نام محمد عاصم ہے، اور میں پچھلے 20 سال سے جو ہے وہ الیکٹرک اینڈ سینیٹری کی فیلڈ سے میرا تعلق تھا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں۔ میں بیسیکلی ہول سیل بھی کرتا تھا، ساتھ کیا نام ہے آپ کہہ لیں کہ ریٹیل بھی کر رہا تھا۔ لیکن جو مارکیٹ سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنتا جا رہا ہے، حالات دن بہ دن چینجنگ ہوتی جا رہی ہے۔ میں پچھلے 8 سال سے ویسے ہی کامرس کی فیلڈ سے جڑا ہوں، لیکن جب سے کووڈ آیا اس کے بعد حالات یکسر تبدیل ہوئے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ اور جو لوگ اس ٹائم پہ جنہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا ہے ای کامرس کے اندر، آن لائن ورک کے اندر آگے ہیں، وہ لوگ کامیاب رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ٹائم سروائیو کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جو لوگ بعد میں اس فیلڈ میں آ رہے ہیں یا اس فیلڈ کے ساتھ جوڑے ہیں، ان کے لیے کافی زیادہ پریشانیاں مارکیٹ میں فزیکل کام کرنے کا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ فرض کریں کہ کوئی شاپ بناتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو اس میں تقریباً آپ کو 1,00,000 روپیہ، 70,000، 80,000، 90,000 سے کم آپ کو کوئی بھی شاپ ایسی نہیں ملتی جس کا رینٹ اس سے کم ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو 1-2 ملازم چاہیے، پھر آپ کو دکان کے خرچے ہیں، آپ کا باقی جو معاملات ہیں، اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، بل ہیں، وہ تقریباً 1.5 پہ چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر ابھی آپ کا اپنا جو کہہ لیں ذاتی جیب خرچہ وہ شامل نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ 1,00,000 1.5 روپیہ آپ نے فرض کریں کہ ایک دکان کے اوپر انویسٹ کیا ہے، لیکن آپ کے پاس جو آڈینس آ رہی ہے وہ ایک ٹارگیٹڈ اسمال آڈینس ہے، جو صرف مثال اگر آپ فرض کر لیں کہ آپ نے کپڑوں کی دکان بنائی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس وہ دن کے اندر مثال ہے کہ 10، 20، 50، میکسیمم آپ کے پاس 60 عورتیں آ جائیں گی، یا کلائنٹس جو آپ کہہ رہے ہیں گاہک آ جائیں گے۔ اس سے زیادہ آپ ان کو نہیں لا سکتے وہاں پہ۔ یہاں تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہو اور آپ اس کا ڈیلی آپ اس کو ایڈورٹائز کریں اور کوئی سیلیں لگائیں، تو پھر جا کے آپ اپنی سیلز کو تھوڑا بوسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ بھی ایک حد تک جائے گی کہ آپ کے پاس جو لوگ آپ کی شاپ پہ آئیں گے صرف وہی آپ ان کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو آن لائن شفٹ کر لیتے ہیں، اور آن لائن کے اندر آپ کے پاس یہ ایک سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ اگر فرض کریں موسم خراب ہے، بارش ہے، ہڑتال ہو رہی ہے، ملک بند ہے، چل رہا ہے، اگر باہر دن ہے، رات ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، آن لائن کام ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ جو ہے نا وہ بالا تر ہے۔ اس کو کوئی اس طرح کی جو ہرڈلز ہیں اس کو کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں آتا۔ آپ آرام سے سوئے بھی ہوئے نا، آپ کا اگر ایڈ چل رہا ہے تو آپ کے آرڈرز چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ رات کو مثال ہے ہمارے ایڈ آن ہے، ٹھیک ہے، اور صبح پتہ لگتا ہے جناب کہ ہماری ماشاءاللہ اچھی بھلی جو ہے وہ سیل ہو گئی بھی ہے، اور ہزاروں جو آرڈرز ہیں، 100 کی تعداد میں آرڈرز بھی آگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک دن میں یعنی کہنے کہ 300، 400، 500 آرڈر بھی جو ہے وہ جنریٹ کیا ہے۔ تو وہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے جب آپ کے آرڈر چل رہے ہیں تو آپ سوئے بھی ہوئے ہیں، تو آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں سمجھ لیں ایک قسم کے گر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس ٹائم جو لوگ اس بزنس سے جڑ گئے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور آنے والا مستقبل جو ہے وہ آل اوور دی ورلڈ آپ دیکھیں وہ آپ کا ای کامرس کا ہی ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس ٹائم یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے یہاں سے انٹرنیشنل سروسز دے رہے ہیں اور اپنا پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کر اپنا آن لائن کام چلا رہے ہیں، اور فزیکل یعنی کہہ لیں کہ انہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ پروڈکٹس بھی سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے آپ ایسے لوگ دیکھیں گے جو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یا وہ ان کو پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی 2 نمبر کام کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پیسے کمانے اتنے آسان نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہیں راستہ مل جاتا ہے، وہ اس میں محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد ہی وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ جیسے اگر فرض کریں آپ امیزون پہ کام کر رہے ہیں، ای بے پہ کام کر رہے ہیں، یا اور بے شمار پلیٹ فارمز ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں، یا اگر آپ اپنا اسٹور بنا لیتے ہیں شاپیفائی کے اوپر اور آپ اس کی سروسز دینا شروع کر دیتے ہیں، یا اگر اس پہ آپ فزیکل پروڈکٹس یعنی رکھ کے بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ آپ دبئی میں کر رہے ہیں، آپ سعودیہ میں کر رہے ہیں، یو کے، پھر آپ امریکہ میں، کینیڈا میں، کہیں پہ بھی، آسٹریلیا میں اگر کہیں کام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں کہ آپ کہیں کہ جی وہاں کام نہیں ہو سکتا یا کیسے کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہاں سے اس کو آپریٹ کر رہے ہیں اور ایزیلی مینیج کر رہے ہیں اچھے طریقے سے، اور بڑا ٹھیک ٹھاک وہ انکم کما رہے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی جو تھوڑی آؤٹ لائن ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ اس بزنس ماڈل میں کیا چیزیں ہیں اور کیسے ہم آپ کو اس میں کیا چیزیں آپ سیکھتے ہیں اور کیسے اس کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں جی کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن کہ جی اس میں مختلف فارمز ہیں جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، جس میں ہم آپ کو جو سکھا رہے ہیں وہ ہے بیسکلی شوپیفائی. شوپیفائی بیسکلی ایک پلیٹ فارم ہے. یہ بیسکلی کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں کہ اس کے اوپر آپ کو یہ نہیں کہنے کہ چیزیں کوئی بیچ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں. جیسے آپ پہلے کہ دراز ہے، ٹھیک ہے، دراز بیسکلی ایک پلیٹ فارم ہے. وہ آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں ایز اے سیلر، ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ لسٹ کریں. جب کلائنٹ آئے گا وہ پروڈکٹ آپ کی وہاں دیکھے گا، وہاں ڈفرینٹ لوگوں نے وہی سیم پروڈکٹ لگائی ہوگی. جس کی پروڈکٹ اس کو اچھی لگے گی، جس کی پرائز اچھی لگے گی، وہ اس سے پروڈکٹ پرچیز کر لے گا. سیم یہی ماڈل امیزون کا ہے. امیزون پوری دنیا میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد آئے تھے جی شوپیفائی، جو آپ اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں. جس طرح کے دراز ہے اس طرح ہی آپ اپنی ایک ویب سائٹ بنا لیتے ہیں. اس کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹ لگاتے ہیں اور اس کو اپنا ہی جو ہے وہ اسٹور آپ چلاتے ہیں. جیسے فرض کر لیں دراز ڈاٹ پی کے ہے، وہ ایک نام ہے، ایک برانڈ بن گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح ہی آپ اپنا ایک برانڈ بنائیں گے، ایک نام رکھیں گے ویب سائٹ کا، اور اس کو آپ اپنا جو ہے وہ شوپیفائی پہ اس کے ساتھ لنک کریں گے، اور وہاں پہ آپ اس کو اپنی ویب سائٹ کو تیار کر کے اپنی پروڈکٹس کو وہاں لسٹ کریں گے اور اس پہ آپ چلانا شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ بے شمار اور پلیٹ فارمز ہیں جن کے اوپر یہ کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ ورڈ پریس ہے. ورڈ پریس دنیا میں کہنے کہ بہت زیادہ جو ویب سائٹس ہیں وہ ورڈ پریس پہ چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جو آپ کا ای کامرس کا بزنس ہے، آن لائن جو پروڈکٹ سیل کی جاتی ہیں، اس کو ہم ای کامرس کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ ای کامرس کر رہے ہیں تو ای کامرس کے لیے آپ کو جو لوگ نئے ہیں اس فیلڈ کے اندر، یا جن لوگوں نے کبھی کمپیوٹر کے ساتھ اتنا زیادہ فیملیئر نہیں ہے یا یوز نہیں کرتے، اب ان کے لیے انہوں نے یہ حل نکالا ہے کہ ان کو وہ ایک بیسک جو پلیٹ فارم انہوں نے بنا دی ہے جو ہر بندہ ایزیلی آپریٹ کر سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے، وہ شوپیفائی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ورڈ پریس پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑی چیزیں مشکل ہوتی ہیں. وہ جو لوگ ڈیولپر ہیں، جو لوگ ایزیلی اس کو مینج کرنا جانتے ہیں یا ایک لمبے ٹائم سے کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ چیزیں کیسے چلانی ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. اگر تو آپ نے سروسز کی ویب سائٹ بنانی ہے تو آپ اس کے اوپر وو کامرس پہ جائیں گے، سوری ورڈ پریس پہ جائیں گے، وہاں ویب سائٹ بنا دیں گے. اگر آپ نے ورڈ پریس پہ رہتے ہوئے ای کامرس کا بزنس کرنا ہے تو پھر آپ کو وو کامرس کو ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا. پھر اس میں آپ کو ساری چیزوں کو الگ سے مینج کرنا پڑے گا. اگر ہم نے فرض کریں شوپیفائی پہ ویب سائٹ بنانی ہے تو ہمیں صرف اپنی ڈومین لینی ہے، اپنا نام پرچیز کرنا ہے، اور ہم نے اپنی ویب سائٹ کو وہاں پہ بنا کے اور لانچ کر دینا ہے. اگر ہم نے جاتے ہیں ورڈ پریس پہ تو اس کے اوپر ہمیں اپنا نام خریدنا پڑے گا، ساتھ ہمیں ہوسٹنگ بھی الگ سے خریدنی پڑے گی، اور ہمیں ہر چیز جو ہے الگ الگ سے مینج کر کے ان ساری چیزوں کو آپس میں ایک انٹیگریٹ کر کے چلانا پڑتا ہے. حالانکہ شوپیفائی جو ہے وہاں پہ آپ کو ساری چیزیں ایک جگہ مل جاتی ہیں. اس میں سیکورٹی بہت ٹائٹ ہے ان کی. اگر کوئی فرض کرے کوئی کوشش کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ کو ہیک کرنے کی یا کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ ان کی سپورٹ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے، آپ کو وہ پراپر اس میں گائیڈ کرتے ہیں. اور آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی کوئی ویب سائٹ جو ہے وہ ہیک ہو جائے یا اس میں کوئی مسئلہ آ جائے شوپیفائی کے اوپر رہتے ہوئے یا کوئی پرابلم آئے. پھر آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کلائنٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر جو آ رہے ہیں یا لائیو اس کے اوپر سپورٹ جو چل رہی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ابھی آئے ہیں، کتنے لوگوں نے آپ کی پروڈکٹ کو ایڈ ٹو کارٹ کیا، کون سی پروڈکٹ آپ کی زیادہ پسند کی جا رہی ہے، کون سی پروڈکٹ ہے جو لوگ اس کو پرچیز کر رہے ہیں. ہر چیز کا آپ لائیو رزلٹ دیکھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آرڈر آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، کس پلیٹ فارم سے آیا ہے، یہ آپ کو ڈائریکٹ سیل آئی ہے، سوشل میڈیا کے تھرو آئی ہے، کون سے پلیٹ فارم کے تھرو آئی ہے. تو وہاں پہ آپ چیزوں کو مینیج کرنا بہت آسان ہے عام فہم لوگوں کے لیے جن کو اتنی زیادہ اس کی نو ہاؤ نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ شوپیفائی آپ سے منتھلی ایک چارجز لیتا ہے، جو اس کی پہلے منتھ کی فیس ہوتی ہے $1، اس کے بعد $25 وہ ہر منتھ آپ سے اس کے چارج کرتا ہے. باقی اگر یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں اس کے اوپر ورڈ پریس کے اوپر تو اس کی وہ آپ کو سالانہ ہوسٹنگ بھی مل جاتی ہے، جو آپ جو پے کریں گے تو آپ کو پورا سال کی یعنی کہنے کہ فیس ایک ہی دفعہ آپ دے دیتے ہیں. لیکن وہ یہ کہ آپ کے لیے چلانا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا. تو سٹارٹ میں اگر آپ کا یہ چل رہا ہے اور آپ کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ 7-8 ہزار روپیہ دینے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ کا ورکنگ اچھی جا رہی ہے، آپ کا بزنس ٹھیک چل رہا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ پہلے ماہ میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی چیزوں کی تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، آپ دوبارہ سے اس کو ری جنریٹ کر لیں، دوبارہ اپنا سٹور جو ہے وہ بنا لیں. لیکن وہ ایک ماہ کے اندر آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، آپ چلانے کے قابل ہو جاتے ہیں، آپ کو بزنس آنا شروع ہو جاتا ہے. اب جیسا کہ ہم نے ایک اپنا سٹور ہے اس کو ہم نے لانچ کیا ہے، اور اس کی ہماری جو سیل پچھلے یعنی ہم نے جو نیا سٹور فرسٹ منتھ اس کا ہوا ہے ہمیں، اور 20 دن کی سیل ہماری یعنی $1 جو ہم نے پے کیا تھا اسی 20 دن کی سیل ہماری 35 لاکھ کی ہے، 3.5 ملین کی، ٹھیک ہے.
تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کام کس طرح سے ہو رہا ہے. اس میں آپ کو یہ بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں کہ آپ نے کسی کو پیسے پکڑانے ہیں یا ادھار کوئی لے جائے گا آپ سے یا کوئی مسئلہ اس قسم کا, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سارا کلیئر ماڈل ہے. میں اب آپ کو اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں چیزیں کہ کیسے چلتا ہے. اچھا جی, اس کے بیسکلی 3 ماڈل ہیں جو ای کامرس کے اندر چلتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈراپ شپنگ, ایک وائٹ لیبل اور ایک پرائیویٹ لیبل. ڈراپ شپنگ بیسکلی اس ماڈل کو کہتے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں اس کو کر سکتے ہیں, لیکن ابھی ہم فی الحال لوکل پاکستان کی بات کریں. بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو یہ سروسز دیتی ہیں جن کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا سٹاک پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو خود سے مینج کر رہی ہیں, کچھ ایسی ہیں جہاں پہ مین بڑے ہول سیلر سپلائر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جانا ہے وہاں سے پروڈکٹ کو فائنڈ کرنا ہے, فائنڈ کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ اپنی پروڈکٹ جو ہے اس کو لسٹ کر دینا ہے اپنی ویب سائٹ پہ جا کے. ٹھیک ہے, اور اس کا ایڈ چلا دینا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو آرڈرز آتے ہیں تو آپ سمپل ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, وہاں سے آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر اس کا کلائنٹ کا نام, ایڈریس, فون نمبر ڈالیں گے, اور جو کلائنٹ کو پروڈکٹ ڈیلیور ہوگی وہ آپ کے نام سے جائے گی. مثال ہے آپ کا دراز ڈاٹ پی کے فرض کر رہے ہیں, تو وہ دراز ڈاٹ پی کے نام سے ہی آپ کی پروڈکٹ کلائنٹ کو ڈیلیور ہوگی. ٹھیک ہے, اور جب آپ کی پروڈکٹ ڈیلیور ہوگی, فرض کریں آپ نے 2000 کی بیچی ہے, وہاں پہ اس کی پرائس 1000 لگی ہوئی تھی. ڈیلیور ہونے کے بعد اس کے اوپر جو ڈیلیوری چارجز ہیں فرض کریں 200 روپیہ, وہ کاٹنے کے بعد 800 روپیہ جو آپ کا پروفٹ ہے وہ آپ کو وہ کمپنی آپ کے اکاؤنٹ میں جو آپ نے دیا ہوگا جیز کیش, ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ, وہ آپ کے وہاں پہ بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں اماؤنٹ. تو یہ ایک ہے اس کا سمپل ایزی ماڈل جو خاص طور پہ زیادہ تر عورتیں استعمال کرتی ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں, جو کہیں نہیں جا سکتی ہیں, چیزوں کو مینیج کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. یا اگر فرض کریں آپ کسی گاؤں میں یا دور دراز ایریا میں بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس چیزیں نہیں پہنچ سکتی یا آپ کے لیے مینیج کرنا مشکل ہے, وہاں پہ آپ کے پاس کوریئر کمپنیاں نہیں ہیں, تو آپ اس کو اس ماڈل کے تھرو بھی چلا سکتے ہیں. دوسرا ماڈل آ جاتا ہے وائٹ لیبل. وائٹ لیبل کیا ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ سے کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کو پرچیز کرتے ہیں. فرض کر لیں آپ موبائل ہے تو موبائل آپ 3-4 کمپنیوں کے لیتے ہیں اور لے کے آپ لگا دیتے ہیں. جب آرڈرز آتے ہیں تو آپ وہ مارکیٹ سے پرچیز کر کے پروڈکٹ کو پیک کرتے ہیں اور کوریئر والے کو دے دیتے ہیں. کوریئر والا اس کو ڈیلیور کرے گا, اپنے ڈیلیوری کے چارجز کاٹ کے وہ آپ کی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے. اور پرائیویٹ لیبل ہوتا ہے کہ وہ آپ فرض کر لیں موبائل ہے, ٹھیک ہے, آپ 4 قسم کے جو موبائل آپ نے لگائے ہیں وہ آپ نے کہتے ہیں جی ہمیں مثال ہے کہ آپ کا برانڈ نیم نہیں چاہیے, ہم اپنے برانڈ نیم سے موبائل چاہتے ہیں. فرض کر لیں آپ کہتے ہیں جی اے بی سی موبائل کے نام سے مجھے آپ بنا دیں, وہ آپ کو اے بی سی موبائل کا لوگو لگا دیں گے, ڈبہ بھی وہ آپ کا اے بی سی موبائل کا پرنٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, ان کا لوگو شوگو سارا ختم ہو جائے گا. اب جب آپ موبائل سیل کریں گے تو وہ آپ کا اے بی سی موبائل کے نام سے سیل ہونا شروع ہو جائے گا, اور کل کو کچھ ٹائم بعد آپ کی ایک ورتھ بننی شروع ہو جائے گی, لوگ آپ کو جاننا شروع ہو جائیں گے, آپ کا ایک پرائیویٹ لیبل بزنس سٹینڈ ہو جائے گا. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کی کوالٹی ٹھیک ہونی چاہیے, آپ کی سروس ٹھیک ہونی چاہیے. اگر آپ کیا نام ہے آفٹر سیل سروسز اور بیفور جو ہے سیلز آپ کی سروسز ایسی ہیں کہ آپ کو کلائنٹ جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ ہو, اور آپ کو جو کیا نام ہے کلائنٹ رابطہ کرتا ہے آپ اس کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں, مطمئن کریں, تو وہ کلائنٹ آپ کے ساتھ مسلسل جڑ جاتے ہیں. تو یہ پرائیویٹ لیبل ہے. باقی یہ ہے کہ آپ ان تینوں ماڈلز کے تھرو جا سکتے ہیں, لیکن سٹارٹ میں کیونکہ آپ کے پاس ایک تو بجٹ کا ایشو ہوتا ہے, دوسرا ایشو آ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ابھی کام کا نہیں پتا, تو وہ وائٹ لیبل کے ذریعے جائیں جب انہیں لگے کہ ہم اس میں ایک اچھا ارننگ کرنا سٹارٹ کر چکے ہیں, ہمیں بزنس کی سمجھ آ چکی ہے, ہمیں پتہ لگ گیا کوریئر کیسے ہینڈل کرنا ہے, کسٹمر کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ہم نے پروڈکٹس کو کیسے سیل کرنا ہے, ایڈز کیسے لگانے ہیں, تو اس کے بعد آپ اس کو پرائیویٹ لیبل پہ شفٹ کر دیں. لیکن سٹارٹ میں آپ کوشش کریں کہ آپ فی الحال اس کو آپ وائٹ لیبل کے ساتھ جائیں. بھی پروڈکٹس آپ کو مارکیٹ سے ملتی ہیں, اگر آپ نے ایک فرض کر لیں کہ ایک نش سلیکٹ کر لی کہ جی میں نے پرفیوم کی کیٹیگری کرنی ہے, تو پرفیوم آپ مارکیٹ سے مختلف ناموں کے اٹھاتے ہیں, سی کے کا ہو گیا, ایوری ون ہو گیا, اس طرح آپ گوچی کا ہو گیا, مختلف آپ برانڈ اٹھاتے ہیں, ان کو آپ جا کے لگا دیتے ہیں, آرڈرز آتے ہیں تو آپ مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں, سمپل آپ اس کو کلائنٹ کو بھیج دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں وائٹ لیبل سٹور. ٹھیک ہے, اس میں ضروری نہیں کہ آپ سمپل ایک ہی پروڈکٹ کے اوپر رہیں. اگر آپ فرض کریں جی آپ اس میں ہوم اینڈ کچن کی کیٹیگری بھی ڈال دیتے ہیں, اس میں آپ کپڑوں کی بھی ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کا سارا وائٹ لیبل سٹور رہے گا. لیکن اس کے اندر آپ کا اپنا کوئی نام یا اپنا کہہ لیں کہ کسی قسم کا کوئی
ایک ورتھ نہیں بنتی. اس کے بعد آ جاتا ہے پرائیویٹ لیبل. پرائیویٹ لیبل کیا فرض کریں ہم جس طرح پرفیوم کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, پرفیوم میں آپ امپریشن بناتے ہیں پاکستان میں لوکل. جیسے آپ دیکھتے ہیں سینٹ اینڈ اسٹوریز چل رہا ہے, اسٹوریز جو ہے وہ بیسیکلی امپریشن بنا کر دے رہے ہیں آپ کو. ہر جو بڑا برانڈ ہے دنیا میں چل رہے ہیں, مسالہ سیکھے کا وہ امپریشن آپ کو دے رہے ہیں. ایسے ہی فرض کر لیں ایوری ون ہے یا کوئی بھی ایک پرفیوم ہے, اس کا وہ آپ کو ایک امپریشن بنا کے سیل کر رہے ہیں. لیکن لوگ ان کو اسٹیم سینٹ اینڈ اسٹوریز کے نام سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی ایک مارکیٹ میں ورتھ بنا لی, اپنی ایک جگہ بنا لی ہوئی ہے. تو اسی طرح اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنا ایک بنا لیں, برانڈ بنا لیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو جس طرح ایڈیڈاس ہے, ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک, یہ بے شمار جتنے آپ برانڈ دیکھتے ہیں نا, نارملی لوگ یہ خود سے نہیں بنانے بیٹھ جاتے کہ ہر چیز جو ہے وہ خود سے اپنے آپ شروع کر لیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ جو فیکٹریز کام کر رہی ہیں پہلے سے, مثال ہے کمپنی شرٹس بنا رہی ہے, آپ جاتے ہیں, آپ انہیں کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنے لوگوں کی اپنے نام سے میں نے شرٹ تیار کروانی ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا ڈیزائن ہے, یہ کلرز ہے. وہ آپ کو کہتا ہے جی آپ کتنے پیس لیں گے, آپ کہتے ہیں جی کہ میں 100 پیس لوں گا. وہ آپ کو 100 پیس آپ کے نام کا بنا کے دے دیتا ہے. وہ آپ کا پرائیویٹ لیبل ہے. کل کو اگر آپ کا وہ نام چل پڑتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ آپ کو آپ کے نام سے جاننا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ میں نے ایڈیڈاس کی شرٹ پہنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ضروری نہیں کہ وہ آپ نے اپنا پلانٹ لگایا ہو یا نہ لگایا ہو. بے شمار ایسے بڑے برانڈز ہیں جن کو آپ اس طرح ناموں سے جانتے ہیں, لیکن وہ خود سے اپنا کچھ نہیں بنا رہے. وہ ساری کی ساری جو اپنی کیا نام ہے پروڈکشن جو ہے وہ دوسری کمپنیوں سے لے کے اور اپنا وہ بزنس چلا رہے ہیں. تو یہ پیٹرن اس طرح چلتا ہے. اس کو ہم پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں کہ آپ اپنے نام سے اپنا ایک ورتھ بنائیں اور اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانچ کریں, ٹھیک ہے. یہ ہے جی اس کا بزنس ماڈل. میں اب آپ کو اس کی اگلی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس میں بتاتا ہوں, ایک منٹ. اچھا جی, اب آ جاتا ہے کہ جی اس کورس میں اگر فرض کریں آپ ہم سے یہ کورس کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا چیزیں جو ہے ہم سکھائیں گے یا کیا اس کے اندر چیزیں شامل ہوں گی. سب سے پہلے جو اس کورس کی مین چیز ہے وہ ہے جی پروڈکٹ. پروڈکٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے, آپ نے ویب سائٹ بنا لی ہے اور سارا کچھ کر لیا ہے, تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ مین چیز آپ کی پروڈکٹ ہوتی ہے. تو مین فوکس جو ہوتا ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ آپ کی جتنی زیادہ تگڑی ہوگی اتنا ہی آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر فرض کر لیں آپ کے پاس 50 لاکھ روپے ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے پاس پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ سارے کے سارے ضائع چلے جائیں گے. تو آپ کے پاس اگر پروڈکٹ ٹھیک ہے اور آپ کے پاس پیسے اگر تھوڑے بھی ہیں تو یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ گروتھ کرتے کرتے اپنے آپ کو ایک جگہ پہ اسٹیبل کر لیتے ہیں اور آپ اچھا مارجن نکال لیتے ہیں مارکیٹ سے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم آپ کو فرض کریں کہ مثال دینے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ ابھی آپ نے شاید وہ دیکھا ہو, ہمارا ایک اسٹور کی وہ چل رہی ہے, آپ نے اس کا ایڈ شاید دیکھا ہوگا کہ ہم نے سنگل ایک پروڈکٹ جو ہم نے 20 دن میں سیل کیا, اس کی ہماری جو ٹوٹل سیل ہے وہ 35 لاکھ کی تھی, ٹھیک ہے. 3.5 ملین کی سیل ہم نے سنگل پروڈکٹ کی ہے, اور وہ وائٹ ٹیبل تھی. ہم نے مارکیٹ سے پروڈکٹ اٹھائی ہے اور سمپل ہم نے اس کا ایڈ چلا کے اور اس پروڈکٹ کو بیچ دی ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پروڈکٹ کی سمجھ آ جائے کہ پروڈکٹ کیسے نکالنی ہے تو مین سمجھ لیں کہ آپ پھر کامیاب ہو گئے اس کے اندر. تو مین چیز ہے پروڈکٹ ہنٹنگ. اس کے بعد آ جاتی ہے پروڈکٹ کی سورسنگ, کہ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ نے سستی لینی ہے, کہاں سے لینی ہے, کہاں سے ملے گی. وہ آپ کو ہم سپلائرز تک بھی جو ہے نا وہ اس میں پرووائڈ کرتے ہیں کہ جی آپ کو اگر کوئی نیا بندہ ہے یا اس کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس سے کھپنا نہ پڑے, اس کو ہر چیز جو ہے ہم اس میں پرووائڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی اس کے اندر کہ ہم نے جو سٹور بنانا ہے وہ ہم نے کیسے بنانا ہے, اس کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے, شاپیفائی پہ ویب سائٹ کیسے آپ نے بنانی ہے, اور اس کا تھیم آپ نے کیسے لگانا ہے, کون سا لگانا ہے, پھر اس کے ساتھ کون سے پلگنز جو ہیں وہ آپ کو لگانے چاہیے جو آپ ایزیلی ان کو مینیج کر سکتے ہیں. پھر آ جاتا ہے کہ آپ نے جو اس کا ویب سائٹ کا نام رکھنا ہے, ڈومین جسے کہتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں دراز.pk. اب دراز.pk جو ہے, دراز بیسیکلی ان کا ڈومین نیم ہے, ٹھیک ہے. google.com جو ہے یہ ان کا ڈومین نیم ہے, ڈومین کہتے ہیں اس کو جو ہم اس کا نام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو پرچیز کرنی پڑتی ہے اور ہمیں اس کے بعد اپنی ویب سائٹ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں, تو پھر جو لوگ ہیں ہمیں ہمارے نام سے جاننا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ آپ نے جو آپ کے آرڈرز آ رہے ہیں آپ نے اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے, آپ نے کلائنٹ سے کس طریقے سے بات کرنی ہے, آپ نے جو اس کا کہہ لیں کہ کوریئر کمپنیز ہیں,
کون سی کوریئر کمپنی آپ نے لگانی ہے, کس طریقے سے آپ نے اس کو اٹیچ کرنا ہے, کیا اس کا سارا پروسیجر ہے, اگر آپ کو آرڈرز آتے ہیں وہ آپ نے کس طریقے سے پیک کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیسے سارے کو ہینڈل کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس کے اندر سکھاتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں ہمارے ایڈز, کہ آپ نے ایڈز کون سے پلیٹ فارمز ہیں جن کے اوپر آپ نے ایڈ چلانے ہیں, اور ایڈز جو ہے وہ آپ کس طریقے سے رن کریں گے, کون سی پروڈکٹس کو آپ نے چلانا ہے, کون سی پروڈکٹ کو نہیں چلانا, ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر آپ کو ہر چیز ہم سکھائیں گے. فرض کریں کہ کوئی پروڈکٹ ہے, وہ پروڈکٹ کن لوگوں کی ٹارگیٹنگ ہے, یعنی اس کی جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے وہ کیا ہے, اس کی ایج کیا ہے, لمٹ, ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر اس میں آ جاتا ہے جی کہ آپ نے آڈینس جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے سلیکٹ کرنا ہے, کن ایریاز میں آپ نے وہ پروڈکٹ کو بیچنا ہے. یہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ بھی ویری کرتا ہے کہ آپ اس میں کیا سینیریو کس طریقے سے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں سارا, ٹھیک ہے. پھر ہم اس میں آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ فرض کریں کوئی پروڈکٹس آپ نے چوز کیے ہیں کہ جی ہم نے یہ 10 پروڈکٹ نکالی ہیں, 5 نکالی ہیں, 1 نکالی ہے, اس کو ہم مثال کے طور پہ کہ اس کا 100 پیس یا 500 پیس اٹھا کے رکھ لیں. ایسے نہیں ہوتا. ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی پروڈکٹ جو آپ نے کرنی ہے, آپ نے اس کا سمپل صرف 1 پیس لینا ہے, وہ آپ نے اس کا ایڈ بنانا ہے, ایڈ بنا کے آپ نے اس کی ویڈیو بنا کے اچھی سی اس کا آپ ایڈ چلائیں گے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ رسپانس آپ کو آنا شروع ہو گیا ہے تو پھر آپ اس پروڈکٹ کو مارکیٹ سے پرچیز کریں گے اور پھر آپ اس کو سیل کریں گے. اور اس میں ہم یہ کبھی بھی نہیں کرتے کہ آپ جی آج آپ نے مثال ہے کہ آپ کو آرڈرز ابھی نہیں آئے اور آپ پہلے سٹاک اٹھا لیں, اس طرح نہیں کرتے ہم. پہلے آپ کو آرڈرز آئیں گے, آج اگر آپ کو مثال ہے 50 آرڈر آئے ہیں تو آپ شام کو پروڈکٹ منگوا لیں, منگوا کے کل آپ اس کو ڈیلیور کر دیں. اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی فراڈ یا کہیں پیسے پھنسنے والا کام نہیں ہے. ہر چیز آپ کے اپنے پاس رہنی ہے. جب آپ کی پروڈکٹ ڈیلیور ہو جائے گی, کوریئر کمپنی کے جو چارجز ہیں وہ اپنے چارجز کاٹ کے آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. سمپل سا اس کا طریقہ کار ہے, کوئی ایسا اس میں راکٹ سائنس نہیں کہ آپ کہیں جی کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, کوئی مشکل کام ہے یا ایسا کام کہ آپ کر نہیں سکتے یا کون لوگ کر سکتے ہیں کون نہیں کر سکتے. بے شمار ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں کمپیوٹر تک بھی نہیں تھا چلانا آتا, ٹھیک ہے, اور وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی سیلز کر رہے ہیں اور بڑا اچھا انہوں نے ریونیو اس میں نکالا ہے. بات تو ہے کہ اس میں آپ کتنی محنت کرتے ہیں, کتنا آپ لگن سے کام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کام شروع کرتے ہیں, اس کے بعد وہ دھیان دیتے نہیں ہیں, پراپر اس کو ورک نہیں کرتے, ٹائم نہیں دیتے. تو پھر آپ کہیں کہ جی اس کے کام کے اندر کوئی ایشو ہے یا کام ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ پراپر طریقے سے ورکنگ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس میں پراپر اس میں ارننگ آتی ہے. اب دیکھیں نا, بے شمار لوگ جو اس ٹائم آن لائن پہ شفٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں. اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی اب جو ہے وہ لوگ اپنے بزنس کو آن لائن لے کے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ برانڈز جو اس ٹائم کام کریں ان کی سیلیں نکالنی شروع کریں نا آن لائن کی, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی سیل لوگ نکال رہے ہیں, وہ کیسے نکل رہی ہے. آپ کی سمجھ سے بھی جو ہے نا وہ باہر ہو جاتی ہے چیز. فرض کرتے ہیں ہم پرفیوم کی بات کر رہے تھے, اگر پرفیوم ہے, اگر ہم ایک نارمل پرفیوم کی کسی بھی شاپ پہ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ پرفیوم کی پرائس کتنی ہے اور ایک جو دکان اس نے سیٹ اپ بنایا ہے وہ کتنا بڑا سیٹ اپ ہے. اور ڈیلی اگر آپ اپنے کسی بھی جو آپ کے نیئرسٹ اسٹور ہے پرفیوم کا, آپ چلے جائیں انہیں پوچھیں جا کے, یا کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ جہاں پرفیوم کے انہوں نے اسٹالز یا شاپس دی ہوئی ہیں, آپ انہیں پوچھیں کہ جی آپ کی ڈیلی کی سیل کتنی ہو رہی ہے, تو کوئی بھی ایسی شاپ نہیں ہوگی جہاں پہ میکسیمم آپ کا ڈیلی 4-5 پیس سے زیادہ بکتے ہوں. نارملی آپ کے 1 یا 2 پیس ڈیلی کے بکتے ہیں, اس سے زیادہ سیل نہیں ہوتی پرفیوم کی. لیکن ہم نے اگر اس کو آن لائن پہ دیکھیں تو آپ یقین نہیں کریں گے اگر ہم آپ کو بتائیں نا اس کی سیلز کے کس حساب سے ہوتی ہیں. یعنی کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, مثال اگر انہوں نے پرفیوم شروع کیا ہے تو پتہ لگا جناب ایک دن کے اندر 150-150, 200 پرفیوم ایک دن میں سیل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک نارمل آپ کو بتا رہا ہوں سیل, اس سے بھی اوپر چلی جاتی ہے سیل. سیلز آپ نے نکالنی ہے اپنی پروڈکٹ جو آپ بیچ رہے ہیں اس میں کتنی ورتھ ہے, اس کی کوالٹی آپ کیا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ اس کا جو ایڈ چلا رہے ہیں, آپ اس کا کتنا آپ نے ایڈ سپینڈ کیا ہوا ہے, کتنی آپ اس کے اوپر, یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں. اگر آپ مثال ہے کہ آپ کے پاس بجٹ ہی 1 لاکھ کا ہے تو آپ اس کے اندر ہی لیں گے, اس کے اندر ہی رہ کے کھیل سکتے ہیں. اب ایک بندے کے پاس بجٹ مثال ہے 10 لاکھ کا ہے تو وہ لازمی بات ہے وہ اپنے بجٹ کو انکریز کر کے اپنی سیلز کو بڑھا سکتا ہے. تو اس طرح یہ چیزیں ہیں, اس کو آپ اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی ادھار, کوئی پیسے پھنسنے والا کام یا اینڈ پہ کوئی اسٹاک بچے, وہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا. فرض کریں آپ کے پاس 10 پیس بچ گئے ہیں تو وہ 10 کے 10 پیس بھی آپ دوبارہ ایڈ چلا کے ان کو سیل کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا بزنس ماڈل ہے جو ہم اس کو کمپلیٹ اس میں آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ سکھائیں گے.
تو اگر آپ لوگ یہ سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ بزنس ماڈل آپ کے حساب سے ٹھیک ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، آپ آن لائن کام کر سکتے ہیں، آپ کے لیے جو ہے اس کو مینیج کرنا آسان ہے، تو پھر آپ اس کو ضرور سیکھیں، کیونکہ آنے والا مستقبل جو ہے وہ آپ کا ورلڈ وائڈ جو ہے وہ سارے کا سارا آن لائن کی بیس پہ کھڑا ہے، اور پاکستان کا جو ہے وہ خصوصی طور پہ جو بھی ہماری ملک کی کرنٹ پوزیشن ہے اس کے دوران آپ دیکھیں تو اگر ابھی سے آپ اس کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آنے والے وقت میں آپ ایک اچھی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. جب یہ ایک سٹیبل بن چکا ہوگا ہمارا ایک ماڈل پاکستان کے اندر، تو اس ٹائم آپ کو جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان سے آپ بہت بہتر چلتے ہوں گے، کیونکہ آپ ساری وہ چیزوں سے مشکلات سے گزر چکے ہوں گے اور آپ تب تک اپنا ایک برانڈ اسٹیبلش کر چکے ہوں گے. تو یہ اس کا سارا ہے. اگر ابھی آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی کویشچن ہے، کسی کے دماغ میں کوئی یا کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چیٹ آن ہے ہماری، تو ہماری طرف سے اب اس کا میں نے آپ کو کمپلیٹ چیزیں بتا دی ہیں. باقی اگر پھر بھی کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں. اوکے چلیں جی. اگر اس کے علاوہ اگر آپ نے فرض کریں کوئی چیز پوچھنی ہو، یا اگر آپ کو کویشچن آپ کے دماغ میں آ رہا ہو، یا کوئی چیز آپ کو نہ کلیئر ہو رہی ہو، تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. باقی اگر کسی نے بھی کورس کرنا ہو تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. تو اس سیشن کو پھر ہم ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. شکریہ. اللہ حافظ.